الہی عظم البلاء وبرئ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی آبائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَارَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات پڑھیے بلند آواز سے اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیے سب سے پہلے آج کی صف عزا اس صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسنین سنیت، مختصر سے وقت میں پچھلے 4 دن میں نے کوشش کی کہ میں حجت اللہ کا یعنی نبوت کا مقدمہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر سکوں۔ آج چونکہ سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور مجھے عنوان کو سمیٹنا ہے اور مجھے اندازہ ہوا کہ سرکار دو عالم کا ذکر کرتے ہوئے 5 مجالس بہت کم ہیں اور 5 مجالس اس لیے سرکار دو عالم کے ذکر کے لیے بہت کم ہیں کہ جس کے بھائی کے فضائل لکھنے کے لیے جنات، فرشتے، انس کاتب بن جائیں
تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، تمام درخت قلم بن جائیں، تو پھر بھی اس کی ایک فضیلت نہیں لکھ سکتے جسے مصطفیٰ نے پالا ہے۔ جب اس کے فضائل کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کا باب ایک بھی نہیں پڑھا جا سکتا، ایک فضیلت بھی کما کو نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور سرکار دو عالم کو پہنچانے کے لیے، سرکار دو عالم کے فضائل پہنچانے کے لیے، ان کی معرفت کروانے کے لیے اللہ نے پہلے 1,23,999 انبیاء بھیجے اور انہیں فضائل دے کے بھیجا، انہیں معجزات دے کے بھیجا۔ جتنے نبی آئے وہ معجزات لے کے آئے۔ ہر نبی کا اپنا ایک معجزہ ہے، کچھ انبیاء کے پاس ایک سے زیادہ معجزے تھے۔ کوئی نبی ایسا تھا جس نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے سفینے سے آئے ہوئے طوفان کو عبور کر کے ان تمام لوگوں کو بلا رنگ و نسل و مذہب و قوم پار اتار دیا جو نبی کے کہنے پر سفینے میں بیٹھ گئے۔ وہ سفینہ بھی معجزہ ہے۔ اور جب جناب نوح نے کشتی بنائی تو اللہ نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنا۔ آغاز گفتگو ہے اور اشاروں کناؤں میں ہی آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ تو آج کا یہ بیدار مجمع 5ویں مجلس میں بیٹھے ہوئے زندہ مزاج لوگ میرے اس فکرے کو ضائع نہیں کریں۔ بسم اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب نوح نے کشتی عین اللہ کے سامنے بنائی۔ اب جی سلامت گہری باتوں میں مجھے نہیں جانا، گہری باتوں میں جانے کے لیے پھر نیا خمسہ شروع کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اسے آج ختم کرنا۔ کوئی فلسفہ نہیں ہے، تاریخ کی ان باریکیوں میں نہیں جاؤں گا جو مختصر وقت میں سمجھائی نہ جا سکے۔ بھائی اشارہ ہے، کنایا ہے، وہ پہنچ جائے بات مکمل۔ جو نہیں بیٹھا وہ ظاہراً بیٹا تھا، جو نہیں بیٹھا وہ ظاہراً بیٹا تھا، اور جو نہیں بیٹھی وہ حقیقی زوجہ تھی۔ توجہ فرمائیے گا، مائیں سوتیلی ہوتی ہیں، بیویاں سوتیلی نہیں ہوتی، وہ سگی ہوتی۔ حقیقی بیوی جناب نوح کی کشتی میں نہیں بیٹھی تو کیا ہوا؟ غرق ہو گیا۔ وہ غرق ہو جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، غرق بھی اس طرح ہوئے کہ اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی۔ کل تک بھی بولو تو اس فکرے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، جو مصطفیٰ کے ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کے بنائے ہوئے سفینے پہ نہ بیٹھے، جو بندے بیدار ہیں، جو مصطفیٰ کے ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کے بنائے ہوئے سفینے پہ نہ بیٹھے، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور اگر مصطفیٰ کہہ جائیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینہ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، تو پھر مجھے کہنے دو جو کسی کے لیے بھی اہل بیت کو چھوڑ جائے اللہ کل بھی اس پہ لعنت کرتا تھا۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، مل کے بولو، مل کے بولو۔ جی بسم اللہ۔ سفینہ
بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ سفینہ بنایا جناب نوح علیہ السلام، جو ان کا لقب نوح ویسے نوحہ پڑھنے والے کو کہتے، اس کا مطلب ہے نوحہ پڑھنا سنت انبیاء۔ ابھی اعلان سن رہے تھے نا، نوحے میں شامل ہوا کرو، تو شامل ہوا کرو، نوحہ پڑھنا سنت انبیاء ہے، اور نوحہ پڑھنے کی وجہ سے نبی کا نام ہے، اصل نام بندوں کو بھول گیا ہے، لقب سے ہی پہچانتے نوحہ پڑھنے والے تھے۔ سفینہ بنایا کس سے تھا؟ لکڑی سے کشتی بنائی، تختے جوڑے تھے، خشکی پہ بیٹھ کے بنا رہے تھے، طوفان کا امکان نہیں تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ سفینہ کس لیے؟ تو جناب نوح کہتے تھے ضرورت پڑے گی، اللہ نے کہا ہے بنا لے، اللہ نے کہا ہے بنا لے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اس وقت جو بندے گزرتے تھے وہ جناب نوح کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ سفینہ بنا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے سفینہ نبوت کو دیکھ کے طنز کرنا کافروں کی عادت ہے۔ آبیدار نہیں، سفینہ نبوت کو دیکھ کے طنز کرنا کافروں کی عادت ہے۔ ایک حدیث بھی یہاں پہ پڑھ دوں، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہیں۔ تو جو بندے مجلس میں نہیں آئے انہیں سمجھا دوں کہ یہ مجلس شیعوں کی نہیں، یہ جنت میں اتارنے والی کشتی ہے۔ آپ یہ سلامت ہیں، یہ نجات کی کشتی ہے۔ آپ جی ہیں سلامت ہیں۔ جناب نوح نے سفینہ بنایا، پھر سیلاب آیا۔ توجہ فرمائیے، سیلاب آیا۔ میں واقعہ یہاں پہ روک کے پڑھنا نہیں چاہتا، وقت اتنا ہے نہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ پانی آیا پھر، اور پھر پانی لوگوں کے سر سے گزر گیا۔ محاورہ میں نے استعمال کیا، پانی لوگوں کے سر سے گزر گیا۔ اس کا مطلب ہے اگر نبی کی بات نہ سنی جائے تو پھر پانی سروں سے گزرتا ہے۔ دو موقع میں نے دکھانے ہیں جب پانی سروں سے گزرا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ جب جناب نوح نے کشتی بنائی اور فرمایا آ جاؤ، اس میں جانور بھی تھے، کشتی میں کچھ جانور بھی تھے، کچھ انسان بھی تھے۔ تاریخ کے مطابق 80 افراد تھے۔ کتنے؟ 80 افراد تھے۔ ان 80 میں سے کسی ایک سے جناب نوح نے نہیں پوچھا نماز پڑھی ہے؟ کوئی بندہ بعد میں پراپیگنڈا نہ کرے، میں نماز کی مخالفت نہیں کر رہا، کیونکہ جو پڑھ کے آیا اسے بھی بٹھایا، جو نہیں پڑھ کے آیا وہ بیٹھنے آ گیا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کشتی نجات میں بیٹھنے سے پہلے پڑھی ہوئی نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے برابر ہے، جب بیٹھ کے پڑھی جائے تو پھر اور ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ جسے سمجھ نہیں آئی کہ کشتی نجات میں بیٹھ کے پڑھی ہوئی نماز کون سی ہے اور کشتی نجات سے پہلے نماز کون سی ہے، اسے ایک فکرے میں سمجھا دوں۔ 10ویں مجلس تک لطف لیتے رہنا۔ ہور نے جو نماز یزید کی فوج میں پڑھی وہ اور تھی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ۔ اور نے جو نماز، توجہ فرمائیے کہ یزید کی فوج میں پڑھی، وہاں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہاں سامنے فکرہ آ گیا ہے، کل میں نے فیصل آباد میں کہا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے یہاں بھی کہہ دوں۔ ایک کام اللہ نے کیا ہے، ایک کام میرے مولا حسین نے کیا، اور دونوں بڑے ملتے جلتے۔ ایک کام اللہ نے کیا، بابا جی آپ کی زندگی گزر گئی خطابت سنتے ہوئے، اگر مجھ سے پہلے یہ فکرہ کسی نے ممبر سے کہا ہو تو آپ نے مجھے داد نہیں دینی، مجمع بے شک آپ نے داد نہیں دینی۔ ایک کام اللہ نے کیا،
ایک کام حسین نے کیا، دونوں ملتے جلتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان گنت سجدہ گزاروں کے درمیان بیٹھا ہوا کافر نکالا، لہذا حسین جاگنا۔ حسین نے 9 لاکھ کے درمیان چھپا ہوا ایک مومن نکالا۔ جیسے سمجھ آئی وہ ہاتھ اٹھائے، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، سلامت ہیں، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، ملاک پر کے اللہ نے ان گنت سجدہ گزاروں معصوموں کے درمیان بیٹھا ہوا، جی جی بسم اللہ لگوائیں۔ یا سارت القرآن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک حیدری یا میں شکر گزار ہوں، آپ نے قدر کی فکر کی۔ اللہ نے معصوموں کے درمیان بیٹھا ہوا ایک کافر نکالا، حسین نے یزیدیوں کے درمیان چھپا ہوا ایک مومن نکالا۔ بھئی توجہ، اللہ نے جسے نکالا وہ لعنت اللہ بن گیا، حسین نے جو بلایا وہ علیہ السلام۔ آپ یہ سلامت رہیں، اللہ نے جسے بلایا نکالا، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ اور یہ جو جنگ تھی نا کربلا کی، میں نے حدیث پڑھی، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی۔ میں توجہ، وہاں نوح کے پاس 80 بیٹھے، توجہ فرمائیے گا، ان کے نام آج کسی کو نہیں آتے۔ حسین کے سفینے میں 71 بیٹھے، ان سب کے نام آج بھی لکھے۔ اس سفینے میں کچھ جانور تھے، اس میں ایک جانور تھا، بھائی توجہ، ایک جانور تھا، اس جانور کی شبیہ آج گلیوں میں گزرتی ہے، لوگ اس سے کچھ مانگتے ہیں، مانگتے ہوئے ہم پوچھتے نہیں ہو مانگنے والے شیعہ ہو یا سنی ہو، سنی عورتیں آتی ہیں وہ بھی ذوالجناح سے بیٹے مانگ لیتی ہیں، ہم شیعہ ہونے کی شرط نہیں لگاتے، مانگا کر ذوالجناح سے بیٹے، اگر فکرہ سمجھ میں آئے تو داد اتنی دینا جتنا حق بنتا ہے، ذوالجناح سے بیٹا مانگا کر، کیونکہ ذوالجناح کے دیے ہوئے بیٹے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنفرم حلال زادہ ہوتا ہے۔ شاباش شاباش جن کے ہاتھ اٹھے، آپ جی سلامت۔ جو جناب نوح نے کشتی بنائی، اس کشتی کو لکڑی سے بنایا اور اس کے تختے پہ لکھا گیا، پانی بڑا تھا، ضمانت اللہ کی تھی کہ اس نے پار جانا ہے۔ اب یہ فکرہ ضائع نہ کرنا، ضمانت اللہ کی تھی، حکم بھی پروردگار کا تھا، بنا طوفان کا حال یہ کشتی ہے۔ لیکن جب کشتی بن گئی تو پھر اللہ نے نوح سے کہا لکڑی پہ اعتماد نہ کرنا، اس پہ لکھ لی خمسۃ اطفی بہا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، لکڑی پہ اعتماد نہ کرنا، اس پہ لکھ لی خمسۃ اطفی بہا، حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ کشتی بنائی نوح نے، ایک کشتی بنائی مصطفیٰ نے۔ نعرہ حسین جاگنا، میں وہ کشتی دکھانے جا رہا ہوں جو نوح والی کشتی، اس کا تعارف ذرا اور طرح کا تھا، اس کے بھی نام لکھے گئے۔ ایک کشتی مصطفیٰ نے بنائی، اس میں نام سنائے گئے۔ وہ کشتی بنی تھی لکڑی سے، یہ کشتی بنی چادر سے۔ یار ادھر والے جس بندے کو سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ کشتی بنی لکڑی سے،
یہاں کشتی بنی چادر سے، بنی کیسے؟ رسول آئے، کہاں آئے؟ جہاں آتے تھے، نہیں آپ نے سمجھا ہی نہیں، کہاں آئے؟ جہاں آتے تھے۔ توجہ، رسول کبھی کسی کے گھر نہیں گئے، سب کو بلواتے تھے۔ بھائی توجہ، نیال حسین جاگنا، ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، شیعہ سنی سمجھیں، جو رسول سے ملنے آئے وہ رضی اللہ ہے، جن سے رسول ملنے جائے وہ علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ کتنا آسان بولیے۔ جی بسم اللہ۔ رسول ملنے گئے خود رسول، دروازے پہ رکے، پھر اندر داخل ہوئے، اندر داخل ہو کے سلام کیا، السلام علیکہ یا بنتی، تو کافی تھا۔ یہاں رک جاتے، یہ باپ بیٹیوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹی جیتی رہو، کافی نہیں، بیٹی سے بڑا مقام کیا ہو سکتا؟ رسول یہاں پہ رکے نہیں، السلام علیکہ یا بنتی وبزعت۔ میں ترجمہ کروں اور ترجمے کا ضامن ہوں، سلام ہو میری بیٹی۔ جو بندہ شہزادی صاحب اس فکرے پہ چپ کر کے میں سمجھوں گا وہ خمسے میں آئے ہی نہیں ہے۔ بزعت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، سلام ہو اے میری بیٹی، اور سلام ہو تجھ پر جو میں خود ہوں۔ کیا کہنے بھئی آپ کے؟ بزعت کا ترجمہ جو میں خود ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا انی آجدو فی بدنی ذوف، میرے اس بدن رسالت میں ذوف ہے۔ یہ جو میرا بدن رسالت ہے نا، اس میں ذوف ہے۔ اس کا ترجمہ نہیں میں نے کرنا، اگر کوئی بندہ سمجھ رہا ہے میں ذوف کا ترجمہ کروں گا تو شیعوں نے وہ رسول مانا ہی نہیں جو بیمار ہو جائے۔ ہمارا رسول بیمار نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے، انی اجد فی بدنی ذوف، یہ ذوف کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، لیکن بچے کہیں گے کہ کیا مطلب اس کا؟ اگر کوئی بندہ ترجمہ کرنا چاہتا ہے کہ ذوف ضعیفی سے، ضعیفی ذوف سے کمزوری ہے، اگر کمزوری ہے تو یہاں روک کے 1.5-2 منٹ کا ایک فکرہ کہہ لوں، آپ کے صبر کا امتحان بھی لے لوں۔ جن بندوں کو ذوف کا سمجھ نہیں آئی وہ قیاس کر کے ترجمہ نہ کریں۔ ان سے میں کہتا ہوں کہ گرمیاں جا رہی ہیں، میرا پسینہ ویکھ کے نہ آکھیا جائے آدھے کتنے جا رہی ہیں، جانا ہی ہے نا، آخری مہینہ گرمیاں جا رہی ہیں۔ ان جاتی ہوئی گرمیوں میں کوئی مولوی صاحب ذوف کا ترجمہ کرنے والے کمزوری جنہوں نے کی ہے، وہ سورج کے نیچے کھڑے ہو کے 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر پڑھیں، نہیں پڑھیں گے۔ مسجد میں اے سی ہے، پنکھا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو جنریٹر ہے، یو پی ایس مسجد میں لگا ہے، بجلی چلی جائے دوران نماز تو پنکھا چلتا رہے۔ سورج کے نیچے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ پسینہ آئے، کمزوری ہو، بیمار ہو سکتے، بخار ہو جائے گا۔ پھر مقابلہ اس محمد سے کرتے ہو جو سورج پہ پیر رکھ کے معراج پہ چلا جاتا، پھر مقابلہ اس سے۔ وہ جو معراج پہ جاتا ہے نا، معراج پہ، جو میرا آقا معراج پہ جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جو میرا آقا معراج پہ گیا، جو میرا آقا معراج پہ جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا معراج کس کو ہوئی،
یہ فکرہ معرفت والا ہے، معرفت والے بولیں گے۔ بھئی توجہ، اللہ نے مصطفیٰ کو بلا کے مل کے کہا، یہ معراج ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مصطفیٰ سے ملاقات کا نام معراج۔ رسول معراج پہ گئے، اب راز کھولوں گا کس سے ملے، کون ملا، اور جب میں کھولوں گا کون کون ملا تو پھر کھل جائے گا کون کون ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پھر کھل جائے گا نا کون کون ہے، اس لیے کھولنا نہیں چاہتا، چونکہ مہمان بھی آئے ہوئے، نہیں کھولنا چاہتا۔ وہ رسول معراج پہ گئے، جو معراج پہ جاتے ہیں، جو معراج پہ جاتے ہیں وہ آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں میرے بدن میں ذوف ہے، ایتینی بالکسائل یمانی، اپنی یمانی چادر دو۔ بی بی نے چادر دے دی، فکرہ کہا ہوا ہے لیکن کہہ دیتا ہوں، چادر کس سے مانگی؟ سارے بولو نا، بیٹی سے۔ تو رسول بغیر چادر کے تھے، وہ کملی والا، ہاں تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ بھئی توجہ، کملی تھی رسول کے پاس، سر پہ امامہ تھا، دو چادریں تھیں، امامہ بھی چادر کا بنتا ہے، کملی بھی چادر ہے، دو چادریں تھیں، پھر بیٹی سے مانگ لی، یا رسول اللہ جب اپنی چادر ہے تو اسے اوڑھ کے لیٹ گئے، یہ بیٹی سے کیوں مانگی؟ سرکار نے فرمایا تو چپ رہ، تمہیں پتہ نہیں میری نظر حاشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے بشر کے دل میں جنم لینے والی خیانت پر بھی ہے۔ میں نے بطول سے چادر مانگ کے آخری آدمی تک سب کو سمجھایا ہے کہ اہل بیت ہونے کے لیے مجھ سے رشتہ کافی نہیں، بطول کی چادر کے نیچے ردائے بطول کے، کسائے بطول کے۔ باتیں طویل ہیں، لمبی ہو جائیں گی۔ وہاں پہ کشتی بنی، یہاں پہ بھی کشتی بنی، وہ بھی نجات کی تھی، یہ بھی نجات کی، اس نے صرف پانی سے بچایا، صرف پانی سے بچایا۔ یہ کشتی ہر طوفان سے بچاتی، ہر طوفان سے۔ وہ شیطان کی طرف سے اٹھے، توجہ فرمائیے گا، جب رسول نے کشتی بنا لی تو اب نام لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نام بیٹھے تھے۔ سوئے ہوئے بندوں کا تو میں ذمہ دار نہیں، نام کشتی وہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، نام بیٹھے تھے۔ اور پھر فرشتے نے وہاں پوچھ لی، اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو تعارف کروایا اللہ نے، کتنے نام لیے؟ پڑھا کرو نا حدیث کسا، تمہیں پتہ چلے کہ نام کتنے لیے۔ 5 نام نہیں لیے، 1 نام لیے، باقی رشتے بتائیں۔ فرمایا ہم فاطمہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ فکرہ کھا جائیں جہلم والے تو مرضی ان کی اپنی، اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ ہے کشتی نجات، مگر بیٹھو گے رسول کی مرضی سے نہیں، بطول کی مرضی سے۔ جی سلامت ہو، جی بسم اللہ۔ میرا سلام ہے، وہ بھی کشتی ہے نہیں۔ سلوات آہستہ نہ پڑھیں، زور سے پڑھیں سلوات۔ وہ کشتی نجات، یہ بھی کشتی نجات۔ اور پھر رسول نے فرما دیا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔
توجہ، ایک اور موقع بھی دکھانا ہے جب پانی سروں سے گزر گیا. اگر بھول جائے خطیب تو یاد دلا دیا کرو، اس سے مجلسیں خراب نہیں ہوتی. خطبہ، ذاکرین اور مجمع کا ربط رہنا چاہیے. تہذیب کے اندر آپس میں گفتگو ہونا چاہیے. آپ کی خاموشیاں بڑی بڑی غلطیوں کو جنم دیتی. آپ متوجہ ہے نا، مجمع کی خاموشیاں بڑی بڑی اغلاط کو جنم دیتی ہیں. اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں مجمع کی خاموشی نے، چلیں میں پھر بات کر لیں گے، پھر بھی تو کبھی آنا ہونا ہے، لیکن میرا عنوان یہاں پہ بکھر جائے گا. توجہ فرمائیے گا. ایک اور موقع دکھانا ہے جب پانی سروں سے گزرا. کب؟ جب جناب موسیٰ بندے لے کے چلے تھے فرعون سے بچنے کے لیے نیل کی طرف. توجہ، ہاتھ میں عصا تھا. کیا تھا؟ جنہوں نہیں سمجھ آئی نا کچھ ہی بول دو، سارے سن لیں. چھوٹا لکڑی کا عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، مارا نیل میں. توجہ، نیاد حسین جا گیا. کیا ہوا؟ ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا ادھر رک گیا. پانی روک دیا عصائے موسیٰ. روانی بڑی تھی پانی میں، پانی روانی میں تھا، لیکن عصائے موسیٰ کی ضرب نے روانی روک دی. ادھر والا ادھر رک گیا، ادھر والا ادھر رک گیا. ایک دوسرے پہ شرازی سے پلٹے کھا رہا تھا اور وہیں پہ گھوم رہا. رستہ بن گیا. نیچے والی ریت گیلی بھی نہیں تھی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جو نیچے ریت تھی وہ گیلی بھی نہیں. موسیٰ چل پڑے. جو پیچھے تھے جناب موسیٰ کے، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے. جو موسیٰ کے پیچھے تھا، وہ جو بھی تھا، یار جاگو نیاد حسین جاگو، جو بھی تھا وہ گزر گیا. پانی نے کسی کی نمازیں چیک نہیں کی، سارے گزر گئے. کوئی حج والا تھا گزر گیا، کوئی نماز والا تھا گزر گیا، کسی نے کلمہ ابھی پڑھا تھا وہ بھی گزر گیا، کسی نے پہلے پڑھا تھا وہ بھی گزر گیا. رستہ جو بنا ہوا تھا، نیاد حسین جاگیے، رستہ بنا ہوا تھا. پوری توجہ، میں نتیجہ عرض کروں گا، ہر بندے کا ہاتھ اٹھے گا. رستہ بنا ہوا تھا. جو موسیٰ کے پیچھے تھے وہ گزر گئے. جب فرعون آیا ہنسا کہ رستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی گزر جائیں گے، پانی رکا ہوا ہے. ادھر پورا لشکر درمیان میں پہنچا، انتظار کرتا رہا پانی کہ سارے اندر جمع ہو جائیں. جو رستہ بنا ہوا تھا وہ پلٹنے والا پانی پھر پلٹا. جتنے فرعون کے پیچھے تھے وہ سارے غرق ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ بنے ہوئے رستے پہ چلنے سے نجات نہیں ملتی. دیکھا جاتا ہے پیچھے کس کے. قیامت کا دن ہوگا، جنت سامنے ہوگی، مگر جائے گا وہی جو علی کے پیچھے ہے. شاباش، جنت سامنے ہوگی. جی بسم اللہ، سارے بولو. یہ قرآن کے قصے کہانیاں نہیں ہیں. توجہ فرمائیے گا. اچھا اگر قصے ہیں تو قرآن میں ایک اور قصہ ہے جسے احسن القصص کہتے ہیں. وہ جناب یوسف کا ہے. یوسف نام نہیں، یوسف، جناب یوسف کا. توجہ فرمائیے.
مثال حسن. بھائی توجہ، اب فکرہ کہوں تو اہل سنت والے اپنی مسجد میں ساری رات کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکر میں پڑھے تو پتہ چل جائے نعت کسے کہتے ہیں. آسن القصص جناب یوسف مثال حسن مصطفیٰ کا بانٹا ہوا. ہائے ہائے ہائے، جاگو بھائی، مصطفیٰ کا بانٹا ہوا حسن وہ جناب یوسف. حکم ہے کہ سورہ یوسف بچیوں کو کم پڑھایا، یہ حکم ہے کیونکہ دین حیا کا دین ہے نا ہمارا. توجہ، لیکن آسن القصص ہے، اس میں زلیخا کا بھی ذکر ہے. ناد حسین جاگی ہے، زلیخا کا بھی اس میں بولو ذکر ہے. اس نے حملہ کیا تھا عصمت یوسف پر. وہاں ایک غیر معصوم بچے نے، غیر معصوم کہنے کا مطلب ہے یہ بڑا ہو کے معصوم نہیں تھا، جب بچہ تھا تب وہ معصوم تھا. اس نے گواہی دی، اور گواہی بھی یہ نہیں دی کہ یوسف سچے ہیں. اس نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی تو زلیخا سچے، اگر پیچھے سے پھٹی تو پھر یوسف سچے. انکوائری ہوئی نا، بھائی توجہ، تھے نبی مگر انکوائری ہوئی. نیاز حسین جاگنا، اور جس کے کردار پہ کافر بھی انکوائری نہ کر سکے اسے محمد کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. قرآن کے مطابق چل رہا ہوں. آؤ جی آؤ، بسم اللہ. جنت کا ذکر ہو رہا تھا، رضوان آ گئے. کیا کہیں، یہ ہے کمال اس ممبر کا. تم تو کہتے ہو کہ وہاں جا کے جنت دیکھیں گے، ہمارے پاس یہاں بھی رضوان ہے کیونکہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں. یہی تو جنت ہے. ہم جنت کہتے ہی اسے ہیں جہاں ذکر حسین ہوتا. ذکر حسین نہیں تو پھر یہاں بھی جہنم. توجہ ہے صاحب. انکوائری ہوئی، مصطفیٰ کی انکوائری بھی نہیں. اگر نہیں سمجھو تو کردار مصطفیٰ نسل مصطفیٰ میں مسلسل ہے. کردار مصطفیٰ نسل مصطفیٰ میں مسلسل ہے. انکوائری ہوئی تھی جناب یوسف اور زلیخا کی انکوائری ہوئی. توجہ فرمائیے گا. پھر کسی کی گواہی پہ، بچے کی گواہی پہ، پھٹی ہوئی قمیض دیکھ عصمت جناب یوسف کو مانا گیا کہ یہ بے گناہ ہے. لیکن کردار مصطفیٰ نسل میں مسلسل ہے. میرے مصطفیٰ کا بھائی توجہ بیٹا ہے، نام ان کا موسیٰ ہے، لقب قادم ہے، تھے زندان میں. بادشاہ کا نام تھا ہارون. لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ قادم سے بڑا متقی کائنات میں کوئی ہے نہیں. اس وقت ہارون نے کہا تھا کہ ان کے کردار کو مشکوک بنانے کے لیے ایک عورت بھیجتے ہیں. صبح جب دروازہ کھولیں گے لوگوں کو بلائیں گے، کہیں گے دیکھ لو تم متقی کہتے تھے، زندان میں عورت ہے، دیکھ لو یہ متقی ہیں. جب عورت بھیجی گئی، زندان تھا، موسیٰ قادم تھے، عورت تھی. وہ ساری رات ہنستا رہا. صبح دروازہ کھلے گا، سب حواریوں کو لے کے جب موسیٰ قادم کا زندان کا دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ موسیٰ قادم بھی سجدے میں تھے، عورت بھی سجدے میں تھی. انکوائری کی ضرورت نہیں. جن کے کردار پہ انکوائری کی ضرورت نہ ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اور جب صفائیاں چوکوں میں کھڑے ہو کے دینا پڑ جائیں، بھائی توجہ، ہم نے کبھی اپنے کسی امام کی صفائی نہیں دی. کھلے ہوئے شفاف کردار ہے. قبلہ حضرت حسن زیدی مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ، وہ فرمایا کرتے تھے آل محمد پہ تیر اٹھا، تلوار اٹھی، نیزہ اٹھا،
مگر انگلی نہیں اٹھی. ہاں یہ قبلہ زیدی صاحب کا جملہ. تیر اٹھا، تلوار اٹھا، مگر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی. اس دروازے پہ آ جاؤ، کردار سمر جائیں گے، کردار سدھر جائیں گے. توجہ فرمائیے گا. شام کے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے جو خطبے پڑھے، شیرازی صاحب یہ مصائب کافی نہیں ہے. جو باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی، وہ یزید کے دربار میں خطبات پڑھتی رہی. یہ شہزادی کے پڑھے ہوئے خطبوں کا اثر ہے کہ آج اللہ کا دین باقی. پتہ نہیں کتنے دن دربار سجاتا، لیکن شہزادی کے اختیار نے دربار برخاست کروا دیا. یزید کو اٹھ کے جانا پڑ گیا. جب عروج پہ خطبہ تھا اور لوگوں کے سر جھک رہے تھے، اس وقت بے وقت اذان پڑھی گئی. مؤذن سے کہا گیا اٹھ اذان پڑھ. بندے کہتے ہیں اذان کے احترام میں بی بی رک گئی. جی رک گئی، لیکن پوری روایت پڑھ. اس نے اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا. بی بی نے 4 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کیا ہوا جو سر پہ چادر نہیں، تیری توحید بچ گئی. اس نے 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرمایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میں نے بے پالان اونٹ پہ سجدے کیے ہیں. یہاں تک بی بی رکی رہی. جب اس نے پہلی بار کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت سیدہ آواز دے کے کہتی اسکت، خاموش، روک اذان. یہ سیدہ نے اختیار بتایا کہ ہم اذان روک بھی سکتے. مؤذن رکا، شہزادی نے روکا مؤذن کو اور یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا بتا یہ اذان میں تیرے نانا کا نام ہے؟ جس کے نانا کا نام اذان میں تھا وہ بغیر چادر کے نمازیں پڑھتی رہی. کیا فکر ہے؟ اس سے بڑا مصائب کیا پڑھنا. گھبرا گیا یزید، برخاست ہو گیا دربار. بھیج دیا علی کی بیٹیوں کو زندان میں. ہاں انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی مولا کریں گے پھر آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی. زندان میں چلی گئی شہزادی، بغیر چھت کے زندان، بغیر چھت کے زندان. شروع میں اس زندان کے سامنے عورتیں بھیجی جاتی تھی، جا مقتل پڑ جاتے، جو آ کے اسیروں کو تنگ کرتی تھی. میں سمجھاؤں گا کیا تنگ کرتی تھی، تیرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے. بابا جی زندان کے باہر بیٹھ کے شروع کے دنوں میں کنکر مارتی تھی. ابھی مقتل ممبر سے پڑھا نہیں گیا.
پھر شہزادی جب کنکر کھا کے زخمی سر کے ساتھ آواز دے کے کہتی تھی نا تم میں سے جس نے قرآن نہیں پڑھا آؤ میں پڑھا دوں. پھر حالات بدلنے شروع ہو گئے. پھر اسی بغیر چھت کے زندان میں سے ایک جنازہ اٹھا. کیا مطلب پڑھوں؟ اسی بغیر چھت کے زندان میں سے ایک جنازہ اٹھا جس کے لیے کفن نہیں تھا. بے کفن باپ کی بیٹی کے لیے کفن نہیں تھا. پونے 4 سال یا 4 سال کی شہزادی کا جنازہ تھا. اٹھانے کے لیے چارپائی نہیں تھی. میں نے کیا کہا؟ چارپائی نہیں تھی. میں پھر کہہ رہا ہوں اٹھانے کے لیے چارپائی نہیں تھی. چارپائی ہوتی بھی تو بندے تو 4 چاہیے تھے. مصائب سنائے گا رضوان. میں سلام کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں اچھا اگر بندے 4 ہوتے بھی اٹھانے کے لیے ہاتھ کھولے چاہیے. سجاد کے ہاتھوں میں تھے زنجیر. شہزادی کی شہادت نہیں پڑھنی. میرا سوال ہے, یہ نصری ذاکر ہے رضوان بہت اچھا پڑھتا ہے, بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے. ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں رضوان سے لے کے آخری کھڑے ہوئے بندے تک, زندان میں ہاتھ کھلے کس کے تھے؟ کس کے ہاتھ کھلے تھے؟ سکینہ کا جنازہ سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا کس نے تھا؟ مجھے 2 سوال کا جواب میں ممبر چھوڑ دوں. کسی کے ہاتھ کھلے نہیں تھے. کیوں؟ جب ہاتھ کھولے گئے تھے نا ایک بار تو بیویوں نے ماتم اتنا کیا پھر باندھ دیے. پھر جنازہ ہاتھوں پہ آیا کیسے؟ دیکھ میری طرف. سجاد بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شہزادی کے سامنے زندان میں زمین پہ بیٹھے. فرمایا حسین بادشاہ کی معجزہ نما کی بیٹی ہے, معجزہ دکھا. تو دکھائے گی یا میں دکھاؤں؟ میں زنجیر توڑوں یا معجزہ دکھائے گی؟ جس بندے نے پچھلے 4 دن ماتم نہیں کیا وہ اگلے فکرے پہ کرے گا. سجاد کا اتنا کہنا تھا کہ سکینہ کے جنازے نے پرواز کی. ماتم کیا کرو مجلس میں, یہ ماتم اچھا تھا. پرواز کی شہزادی کے جنازے میں سجاد کے ہاتھوں پہ. میں نے کہا بغیر چھت کے زندان سے ایک جنازہ اٹھا. پھر سجاد آواز دے کے کہتے باقر ہم دونوں باپ بیٹا ہیں, تیری پھپھی کا جنازہ ہے, 4 سال کی زہرا ہے. بندے یہ نہ کہیں کل ہمیں بتایا نہیں تھا. زندان کی دیوار پہ چڑھ جنازے کا اعلان کر. نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی, اعلان ہوتا ہے. میرا تصور کہتا ہے, ہو سکتا ہے اسی پہ میں ممبر چھوڑ دوں, کہ باقر زندان کی دیوار پہ چڑھے اور بلند آواز سے کہا حضرات جسے شبر مارتا تھا وہ مر گئی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ شرائی صاحب آپ نے کہا نا میں مصائب پڑھوں، میں پڑھ رہا ہوں مصائب۔ اس کی شیبر مارتا تھا، وہ مر گئی۔ کسی نے جنازہ پڑھنا ہو تو آ جاؤ، بے کفن کا جنازہ ہے، بے کفن کی بیٹی ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں۔ اتنے بندے بھی نہیں تھے جتنے فاطمہ کے جنازے، ایک سجاد تھے۔ بس قریب آ گیا، چھوڑ رہا ہوں میں پر۔ حاضری مکمل ہو گئی، آپ بہت روئے، اپنی عبادت کی، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا مجلس، عزاداری ہے، میں بھی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ ہم شکل پیغمبر کا اشکار، انجمن غلامان علی اکبر کا اشکار۔ کل سے شبیہات شروع ہو جائیں، پھر سجاد جنازہ اٹھا کے چلے گئے۔ ایک ایک پھوپھی کو کہا مل لو، مل لو سکینہ سے، مل لو سکینہ، مل لو سکینہ سے۔ سب سے آخر میں ماں ام رباب کے ساتھ گیا، ماں ام رباب مل لو سکینہ سے۔ سیدہ ام رباب آواز دے کے کہتی ہے ہاتھ کھلے ہوتے تو اصغر کی طرح اس کی قبر بناتی۔ تب ہاتھ کھلے تھے، آج ہاتھ پابند ہیں۔ میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میری برداشت میں نہیں، میں خود پڑھ نہیں سکتا۔ جب سجاد جنازہ اٹھا کے چلے تھے نا، رضوان تائید تصدیق تردید کرنا، جو رستہ گزرتا تھا نا بابا جی ویرانے سے نہیں گزرتا۔ مجھے معاف، آخری فکرہ ہے، اس سے آگے میں پڑھ نہیں سکوں گا۔ رستہ بازار سے گزرتا تھا۔ جب سجاد بازار سے گزرے، سجاد کے ہاتھوں پہ سکینہ کا جنازہ تھا۔ دکاندار کھڑے ہو کے پوچھتے تھے قیدی تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ یہ تیرے ہاتھوں پہ کیا ہے؟ یہ کون سی کچھڑی ہے؟ سجاد آواز دے کے کہتے تھے کچھڑی نہیں، وہ جو روز شکایتیں کرتے تھے نا تم کہ ایک بچی زندان میں روتی ہے، آج کے بعد اس کے رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ اِنَّ لِلَّهِ حضرات